خوشامدید دوستوں، اس نئی اور زبردست ایکسپلینر میں سب کا سواگت ہے۔ آج ہم مل کر ایک بڑا ہی مزیدار علم کا سفر شروع کرنے والے ہیں، اور پتہ ہے اس کو ہم ایک گیم کی طرح کھیلیں گے۔ ہم اسلامی تاریخ اور روزمرہ کی زندگی کے کچھ ایسے حیران انگیز حقائق دیکھیں گے جو شاید ہی پہلے سنے ہوں۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اور مل کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ایکسپلینر 4 دلچسپ حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلے ہم ڈیلی لائف اور عادات پر بات کریں گے، پھر انبیاء اور صحابہ کے حوالے سے کچھ فیکٹس جانیں گے، اس کے بعد مقدس مقامات اور آخر میں مستقبل کی نشانیاں۔ اپنے پاس ایک پیپر اور پینسل ضرور رکھ لیجئے، کیونکہ ہمیں آخر میں اپنا سکور بھی تو چیک کرنا ہے۔ تو سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف، جو کہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی اور عادات کے بارے میں۔ اچھا، پہلا سوال بڑا ہی عام سا ہے۔ کھانے کے بعد جو اکثر نیند آنے لگتی ہے نا، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ خاص طور پر دوپہر کے بھاری کھانے کے بعد جو سستی ہوتی ہے۔ آپشنز ہیں: اے جلد موت، بی اچھی صحت، سی کمزوری، یا ڈی خراب کھانا۔ چلیے تھوڑا سا سوچئے اور اپنا جواب لاک کریں۔ اور صحیح جواب ہے بی اچھی صحت۔ جنہوں نے یہ جواب چنا تھا نا، وہ جلدی سے اپنے سکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیں۔ ویسے سچ بتائیں تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اسے ہضم کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی لگا دیتا ہے۔ یہ بالکل کسی مشین کی طرح ہے جسے بھاری کام کرنے کے بعد تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ اچھی صحت پر ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہاں، کھانا ہمیشہ مناسب مقدار میں کھانا چاہیے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ کون سی ایسی سبزی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی؟ آپشنز میں ہمارے پاس ہے: اے آلو، بی بھنڈی، سی پالک، یا پھر ڈی کدو۔ سبزیاں تو ہمارے غذا کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیے اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح جواب ہے جی ڈی کدو، یعنی پمپکن۔ مزید 10 پوائنٹس لکھ لیجیے اپنے پاس۔ پتہ ہے، ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سنت کے مطابق کھائے جانے والے کھانوں میں ایسی بہترین غذائیت ہوتی ہے جو سیدھا ہمارے جسم اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فاسٹ فوڈ چھوڑ کر ایسی سبزیوں کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کریں۔ یہ ہمارے جسم کے لیے ایک پرفیکٹ ایندھن یعنی فیول کی طرح کام کرتی ہیں۔ تھوڑی سی گہری سانس لے لیجئے، کیونکہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ میں، جو کہ انبیاء اور صحابہ اکرام کے بارے میں ہے۔ ویسے یہ والا سوال واقعی تھوڑا حیرت انگیز ہے۔ کس نبی کے ہاتھ بالکل سورج کی طرح چمکتے تھے؟ تھوڑا تصور کریں، غپ اندھیرا ہو اور اچانک ایک تیز روشنی پھوٹ پڑے، بالکل کسی طاقتور فلیش لائٹ کی طرح۔ آپشنز ہیں: اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا سی حضرت داؤد علیہ السلام۔ تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیے۔ جی بالکل درست، صحیح جواب ہے بی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سکور میں 10 پوائنٹس اور بڑھا لیجئے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظیم معجزہ اس لیے عطا کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو حق اور روشنی کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ معجزہ اس بات کی ایسی زبردست علامت ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، ہدایت کی روشنی اسے ختم کر کے ہی رہتی ہے۔ اچھا، اب اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ تاریخ کا بڑا اہم سوال ہے کہ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے ہیں؟ جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے رہنے والوں نے انہیں کھلے دل سے ویلکم کیا تھا، تو وہ کیا کہلائے؟ اے انصار، بی مہاجر، سی اجمی، یا دی صفا؟ چلیے گیس کریں۔ اور صحیح جواب ہے اے انصر۔ جن کا جواب درست تھا وہ اور 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیں اپنے ٹوٹل میں۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سنہری لفظ ہے جو بھائی چارے اور دوستی کی ایسی بہترین مثال پیش کرتا ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہاں ایک چھوٹا سا پٹ سٹاپ لے کر اس لفظ کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ انصار کا اصل مطلب ہے مددگار یا سہارا دینے والے۔ پتہ ہے، یہاں سے ہم ایک بڑا پریکٹیکل سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے دوستوں، گھر والوں اور ضرورت مندوں کے لیے انصار بننا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا سچی میں ایک بہت عظیم نیکی ہے۔ اب باری ہے تیسرے راؤنڈ کی، مقدس مقامات اور تاریخ۔ ہمارا یہ علم کا سفر کافی زبردست جا رہا ہے۔ چلیے ایک بڑا ہی یونیک سوال ہے، حرم شریف میں پنکھوں یعنی فینس کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں، ایک عام کمرے میں 1 یا 2 پنکھے ہوتے ہیں، لیکن حرم شریف تو ایک عظیم اور وسیع مقام ہے۔ ذرا تصور کریں ایک بہت بڑے اسٹیڈیم کو ٹھنڈا رکھنے کا۔ آپشنز ہیں 5000، 6000، 6500 یا پھر 7000۔ کیا اندازہ ہے اس کا؟
صحیح جواب ہے پورے 7000۔ 10 پوائنٹس مزید شامل کر لیں جن کا جواب صحیح تھا۔ یہ 7000 پنکھے وہاں آنے والے لاکھوں حاجیوں اور زائرین کو ٹھنڈک اور سکون دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک بڑا پیارا عملی سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی اور دوسروں کو آرام پہنچانا کتنا عظیم کام ہے، بالکل اسی طرح جیسے ان مقدس مقامات پر آنے والوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آخری راؤنڈ سے پہلے آئیے ایسی حیرت انگیز باتوں پر نظر ڈالتے ہیں جو تاریخ میں بالکل پہلی مرتبہ ہوئی ہیں۔ مثلاً خانہ کعبہ کا پہلا طواف انسانوں سے بھی پہلے فرشتوں نے کیا تھا، ہے نا حیرت انگیز؟ اسی طرح اسلام کے پہلے شہید صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی عید کی نماز 2 ہجری میں ادا کی گئی تھی؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھنا ہماری تاریخی معلومات کی فاؤنڈیشن کو کافی اسٹرانگ کرتا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے چوتھے اور آخری راؤنڈ پر، مستقبل کی نشانیاں اور قرآن پاک۔ آخری راؤنڈ ہے تو اپنا پورا دھیان یہیں رکھیے گا۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا، یعنی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے سور پھونکا جائے گا اور اس عظیم دن کی شروعات ہوگی۔ آپشنز ہیں اے پاکستان، بی انڈیا، سی پیلسٹائن یا ڈی اسرائیل۔ ایک لمحے کے لیے اس گہرے سوال پر ضرور غور کریں۔ صحیح جواب ہے سی، فلسطین، اور بالخصوص بیت المقدس سے۔ اس درست جواب کے لیے بھی 10 پوائنٹس لے لیجئے۔ یہ سرزمین تاریخی اور روحانی دونوں لحاظ سے بے حد مقدس اور اہم ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مستقبل کی حقیقتوں کو جاننا اور ان کے لیے اچھے اعمال کے ذریعے تیاری کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس مزیدار سفر کے بالکل آخری سوال پر پہنچ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ قل یعنی کہہ دیجئے کتنی بار آیا ہے؟ ذرا سورہ اخلاص، سورہ فلاق اور سورہ ناس کو اپنے ذہن میں لائیں، جن کی شروعات ہی اس لفظ سے ہوتی ہے۔ آپشنز ہیں اے 100، بی 150، سی 200 یا ڈی 250۔ تھوڑا سا دماغ لڑا کر بتائیں۔ بہترین! اس کا صحیح جواب ہے پورے 150 مرتبہ، اور اس طرح آخری 10 پوائنٹس بھی حاصل ہو گئے۔ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی مرتبہ کہہ دیجئے فرما رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ان میں ہمارے لیے عظیم پیغامات چھپے ہیں۔ زندگی کا سبق یہاں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ان پیغامات کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ تو دوستوں، جلدی سے اپنا فائنل سکور ٹوٹل کریں اور دیکھیں کہ کون کتنا آگے رہا۔ آج اس ایکسپلینر کے ذریعے ہم سب نے مل کر بہت سی نئی اور زبردست باتیں سیکھی ہیں۔ اب ذرا سوچ کر بتائیں، ان تمام حیرت انگیز باتوں میں سے کون سی ایسی حقیقت تھی جو سب سے زیادہ دلچسپ لگی؟ علم کا یہ پیارا سا سفر تو ویسے کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہر نئی بات ایک نئے سوال کو جنم دیتی ہے۔ سیکھتے رہیے اور اس خوبصورت علم کو اپنی عام زندگی کا حصہ ضرور بناتے رہیے۔ اس شاندار سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔